بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان صاف تھا اور رات کی تاریکی چار سو چھائی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ وہ گھر کی دوسری منزل پر بنے ایک کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی اور باقی گھر والے کمرے سے باہر بنے چھوٹے سے صحن میں چارپائی بچھائے سو رہے تھے۔ دراصل صبح اس کا کیمسٹری کا ایگزام تھا اور وہ اس کے فارمولیز وغیرہ یاد کرنے میں مصروف تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ ایسے میں اچانک اس نے ڈھول کی آواز سنی، جیسے بہت سے ڈھول بج رہے ہوں اور وہ بھی زور زور سے۔ وہ حیران ہوئی کہ ابھی تو 400 خاموشی چھائی تھی اور ابھی 1 سیکنڈ میں اس قدر شور، اور وہ شور بھی گلی سے آ رہا تھا، جیسے کوئی ٹھیک ان کے دروازے کے سامنے ڈھول بجا رہا ہو۔ اس کے دل میں باہر گلی میں جھانک کر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خوف زدہ بھی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے ٹیرس کی طرف بڑھی۔ نیچے گلی کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگ جائے۔ وہ چپ چاپ پلکیں جھپکائے ہوش و حواس سے بیگانہ نیچے دیکھتی رہی۔ نیچے بارات کا سا سما تھا اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ روشنیوں سے بھرا پڑا تھا، حالانکہ ان کے گھر کے باہر کوئی بلب یا روشنی کا دوسرا انتظام بھی نہیں تھا۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ خوب روشن تھا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ چڑیلیں، پچھلی پیریں، پریاں اور جن خوب بن ٹھن کر بارات کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، اور آگے ایک خوبصورت سنہری بگھی میں کوئی خوخار جن بن ٹھن کر پردہ تانے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے لمبے پیلے دانتوں کی نمائش کرنے کے انداز سے اسے دیکھا اور عجیب بے ڈھنگا قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی، اور ہاتھ میں پکڑی بڑی سی تھالی سے ایک پوٹلی اٹھائی، اور اس چڑیل نے وہی کھڑی کھڑی اپنا بازو لمبا کرتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ میں وہ پوٹلی تھما دی۔ اب اس چڑیل کا ہاتھ واپس چھوٹا ہو کر پہلی والے سائز میں پہنچ چکا تھا۔ وہ دم سادے خاموش کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نے گرماہٹ کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھا تو وہاں وہی پوٹلی تھی۔ وہ پوٹلی نیم گرم تھی۔ اب بارات آگے کی طرف چلتی ہوئی دھیرے دھیرے اوپر آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ وہ چڑیل جس نے اسے پوٹلی تھمائی وہ بھی آگے بھگی کی طرف اڑ گئی۔ تقریباً پوری بارات ہی آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ آخر میں کچھ چڑیلیں اور پچھل پیریاں تھی، وہ بھی کچھ دیر میں اڑنے ہی والی تھی، جب ایک نہایت ہی خوخار پچھل پیری کی نظر ٹیرس پر پڑ گئی۔ اس نے قہقہہ لگایا اور عجیب انداز سے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اندر تک سہم گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس پچھل پیری کی آنکھیں اس قدر وحشت زدہ اور خوفناک تھی کہ وہ لرز کر رہ گئی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ آخری منظر جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اڑتا ہوا ایک گول کالے رنگ کا دھواں نما ہیولا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ صبح اس کی امی اسے اٹھانے کی غرض سے آئی تو دیکھا ان کی ایک لوتی بیٹی کشف ٹیرس پر بے ہوش پڑی تھی۔ امی گھبرا کر آگے بڑھی، اسے اٹھایا، پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر پھینکے تو وہ کھانستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی ابھی بھی تھی اور حیرت کی بات وہ ابھی بھی نیم گرم تھی۔ اس کی امی بھی اس کے ہاتھ میں سنہری اور لال رنگ کی خوبصورت پوٹلی دیکھ چکی تھی اور اب اس سے پوٹلی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس نے رات کا تمام واقعہ بے ہوش ہونے سے پہلے تک امی کے گوشے گزار دیا۔ اس کی امی اسے نیچے لے آئی جہاں اس کے ابو، بھائی اور بوڑھے دادا جان بیٹھے تھے۔ اس نے تمام واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔
اس کے دادا نے پوٹلی کو کھولا تو اندر سے گرم گرم خوشنما سفید رنگ کی ڈلیاں نکلی۔ ان ڈلیوں میں سے بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ دادا کے کہنے پر سب نے ایک ایک ڈلی منہ میں ڈال لی۔ یہ شاید کوئی منفرد مٹھائی کی قسم تھی۔ اس قدر ذائقہ دار اور مزے کی چیز انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ان کے منہ مٹھاس سے بھر گئے تھے۔ کشف جلدی سے مٹھائی کھا کر اٹھی اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا ایگزام تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات وہ اوپر والے کمرے میں پڑھ رہی تھی تو اس کا جیومیٹری باکس بھی اوپر رہ گیا۔ وہ جلدی سے چھت پر گئی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس کیا۔ جیسے ہی کشف نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس کیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بھورے بالوں والا کالا بلّا اس کی جیومیٹری کو منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ اس بلے کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھی اور اس کے منہ سے لال رنگ کی رال ٹپک رہی تھی۔ ایک تو بلے کا عام بلیوں اور بلوں سے کافی بڑا سائز تھا اور دوسرا اس کی گراہٹ بھی عجیب تھی۔ کشف کو اس بلے سے خوف آنے لگا، لیکن پیپر کا وقت بھی ہو رہا تھا، سو دھیرے سے آگے بڑھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بلے کو ہاتھ سے ڈراتی ہوئی شش شش کی آواز نکالی، لیکن بلّا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب تو وہ باقاعدہ ڈرنے لگے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی بلے نے ایک جست لگا کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ چیخنے لگی، موم میرا ہاتھ! اس کا ہاتھ پوری طرح خون سے سرخ ہو گیا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے چیخ سنی تو دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ کشف بیٹا کیا ہوا؟ کشف جو بہت زیادہ گھبرائی اور روتی ہوئی ہاتھ کو دباتی کھڑی تھی۔ امی کالے بلے نے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ روتے ہوئے کشف نے جواب دیا، کہاں کاٹا بلے نے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ایک ہلکی سی خراش کا بھی نشان نہیں تھا۔ کشف بھی حیرت سے سیدھا الٹا کر کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تھا وہ بھیانک بلّا اور اس نے میری جیومیٹری باکس منہ میں رکھا ہوا تھا۔ امی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کشف نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے خونخوار بلّا بیٹھا تھا۔ اچھا میری بیٹی رات دیر تک پڑھتی رہی، یہ ضرور آپ کا وہم ہوگا۔ امی نے دلاسا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گئی۔ کالج وین بھی آ گئی تھی۔ کشف نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سب سے بہترین دوست کو دیکھا جو بک کھولے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کشف اپنی بہترین دوست یعنی مائرہ کے ساتھ رات ہونے والا واقعہ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ مائرہ پہلے سے ہی اداس بیٹھی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ اپنی بہترین دوست کو اداس دیکھ کر کشف اندر سے تڑپ گئی۔ مائرہ پریشان کیوں ہو؟ کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پیار سے پوچھا۔ وہی مسئلہ کشف میری تائی جان کا، مجھ پر ظلم و تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ اداس لہجے میں بولی، مائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تائی امی اور تایا ابو کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ مائرہ کے ابو بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری تائی امی پر، وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ بس ایک بات فائنل ہوئی، آج پیپر دینے کے بعد تمہارے بابا کو کالج فون سے کال کر کے سب صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور اب نہ مت کرنا مائرہ۔ کشف نے غصے سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مائرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے سے وین گاڑی رکی۔ اپنی بات چھوڑ کر مائرہ اور باقی سب لڑکیاں انکل سے پوچھنے لگی کہ وین کیوں رک گئی۔ شاید وین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا کالج بھی مین روڈ کے دوسری طرف ایک روڈ پر تھا۔ سب لڑکیوں نے انکل سے باقی مسافت پیدل چل کر عبور کرنے کی اجازت لی اور چل پڑی۔
سبھی لڑکیاں گروہ کی شکل میں جا رہی تھی اور کشف اور مائرہ بھی سب سے آگے ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ اب وہ اپنے ہونے والے پیپر کو ڈسکس کر رہی تھی۔ مین روڈ سامنے تھا اور ان کے کالج کی عمارت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگی۔ کشف اور مائرہ ہاتھ پکڑے سب سے آگے تھی۔ مین روڈ دو بڑی بڑی سڑکوں پر مشتمل تھی، ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، سبھی لوگ اپنے کام کاجوں اور دفتروں کی طرف اور طلبہ کالجوں اسکولوں کی طرف جا رہے تھے۔